میڈم یہ کہ ظاہر ریسکیو ہے، پھر ریلیف ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے اسپین میں ہمیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور کتنا لگنا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں جب اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں؟ اور جو سوال میں ڈاکٹر حسن سے کر رہی تھی، آئی تھنک اگر آپ اس کو رسپونڈ کریں تو اچھا ہوگا. اب جب کہ حالات ہیں ہی ایسے، ہمیں فور نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ اگلے سال کم از کم میں اور آپ بیٹھ کر یہ ڈیبیٹ نہ کر رہے ہوں کہ 2025 میں بھی سیلاب آیا تھا اور 2000 خدا نخواستہ 26 میں بھی سیلاب آ رہا ہے. تو سنا میں ایک ریجنل پرسپیکٹو سے تو یہ سوال پورا نہیں، اس کا جواب نہیں دے سکتی. اگر میں شہر کے اسکیل پر آؤں تو اب کراچی جیسا شہر ہے اور سندھ کے اور بھی جو شہر ہیں، جب 2022 میں فلڈز آئے تھے تو وہ امپیکٹ بہت ہی ہم نے دیکھا تھا، برا تھا، بہت برا تھا، بہت برا تھا. اور ایک قسم کے طریقے سے جو ایمرجنسی اور ریلیف کا جو پہلا جو اسکیل تھا اس کی آؤٹ ریچ بہت کنسٹرین ہو چکی تھی. بیکاز اگر ہم یاد کریں کہ وہی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جن کا 2010 کے فلڈ میں رول تھا، وہ بیکاز آف دا ہول ٹیررزم ڈسکورس ان کو غائب کر دیا گیا تھا، وائپ آؤٹ کیا ہوا تھا پاکستان سے. تو اب میں اس ڈسکورس پہ فوکس نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ کہ اس وائپ آؤٹ میں سے پھر بہت اچھے اچھے ادارے تھے جو پھر ختم ہو گئے اسینشلی. تو جب ہم آنے والے دنوں میں اگر کراچی جیسے شہر پر اور سندھ کے دوسرے شہروں پہ اگر ہم فوکس کریں، مجھے پتہ ہے ان ٹرمز آف مائی اون ورک کہ میں جب سندھ کے سیکنڈری سٹیز میں جاتی ہوں تو میرا کام جیکب آباد میں بھی ہو رہا ہے. مائی کولیگز اینڈ آئی ورکنگ دیر. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے فلڈز کے بعد وہ لوگ جو جیکب آباد کی پریفری میں آ کے سیٹل ہوئے وہ ویسے کے ویسے وہاں پڑے ہوئے. آپ اور میں گفتگو کر رہے تھے پہلے کہ کراچی میں بھی ہم دیکھ لیں ہائی وے میں سندھ آباد ٹینٹ سٹی، people are living, I mean they are adapting, they are coping, but under the most precarious circumstances. So the point is کہ ہماری جو پالیسی، ہماری جو سرکار کی جو انٹرونشنز ہیں وہ ریئیکٹیو ہیں، وہ اینٹیسپیٹوری نہیں ہیں.